بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في البهتان. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. ما إن شاء الله مرچی کتاب الکبائر باب پنجاب الدومی بابائیں اور مرچی میں یہ باب اولی ہمشن کے باب ما جاء فی البہتان. بہتان بندگ بہتام جنگ یکیا دو مرد میں سرا چاہے جنے نے چاہے مردے نے ہر کس بھی بہتان جنگ یہ اسی بارہ اور اسی حکم اور یہ گناہ کبیرہ. تو امام صاحب عادت ہیں چونکہ قرآن مجید آیات ہے اور پدا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاری. تو قرآن مجید آیات سورہ احزاب 58 آیات ہیں. اللہ جل جلالہ فرمانے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. تو بہتان اوشان دروغ بندگا یا گپی یا کہ یا کاری یک مردمی یا نکتگ تو اسے کشیا چوگشتگ یا اسے چوکتگ یا ای مثلا ایا فتوہ داتا یا ای اشیا ای گپ ای ڈولا یہ جتگ وغیرہ وغیرہ یا اسی مالی وارتا یعنی آیا ہچ صحیح نہیں یہ کار نہ کتگ نہیں تو یا گپ پہ یا کہ یا کاری آئی نامہ کھنے شوشم بہتان. اللہ جل جلالہ فرمانے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. ہما کی تکلیف دیاں ایذا دیاں تکلیف دیاں مسلمان جنین مردینا بغیر ما اکتسبوا کہ آہاں یعنی آکار نہ کتگ آہاں عمل نہ کتا یہ کرد نہ کتگ اور ہم جنایت ہم خرابی نہ کتگ تو ہر کس بوشی کشی کتگ شان یہ ایذائی یہ تکلیفی. فقد احتملوا بہتانا. احتملوا یعنی شاوتی کشتا تی بڑا یک بلاہیں بہتانی سرائیر کتگ شاوتی بڑا بہتان ایر کتگ و اثم مبینہ اور یہ گناہ صافیں گناہ مزنیں کہ شاوتی بڑا ایر کنگایاں ہما مردم کیا مومن مسلمانہ تکلیف دیاں چی تکلیفہ دیاں بغیر ما اکتسبوا یعنی آہاں یک کاری نہ کتگ و ہنگا آہانی نامے کنا ای نامے کنا کہ اشیاء چوک وشتگ یا اشیاء چو کتگ یا اشیاء مال وارتا یا اشیاء زر وارتگاں یا اشیاء وغیرہ وغیرہ ہر چی کے ہستیں کہ یہ نہ کتگ. تو چی آیات معلوم بیت کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اثم مبین صافیں گناہ شک نے بزنشتوں کا اشتگیں گناہ ہے. تو وقت کے گناہ ہے معنی شیں کہ انسان عقوبت و سزائے مستحق ہے تا وقت کے چی گناہ توبہ نہ کام. دیما امام صاحب حدیث ذکر کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گشید کے وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گشتگ: من قال فی مؤمن ما لیس فیہ. یہ بہتان تعریف ہمشے کے وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واتکت. من قال فی مؤمن ہر کس مومن بارآیا یا گپ پہ جان کہ آئی تو کا نیستے یا یہ نہ کتگ یا یہ گپ نہ جتگ تو آئی بارہ گپ کنے. تو وجہ فرمائند کہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال. تو اللہ تعالیٰ آیا کہ ہستیں جہنم دوزہ ردغہ وشا جہنمی یعنی ہما خون اور آپ جسمے کے درکے تھے گرمی کے لگی گوشتہ انسان جانا یا ہر گوشتیا آس لگی و آیا پٹیت آئیے خون آئیے ریم وغیرہ ہر چی درکائن تھے نعوذ باللہ. تو ای آیا کہ ہستیں وارے نگبا حتی یخرج مما قال. ای سزائیں تا وقتی کہ ہمیں گپا کہ یہ جتگ ای گپا چ وترا
در نکام وقت گپ در کنک چطور یعنی گوشته مسلمانی یکیا چو کتا یکیا چو گوشته شیعہ پلانیا ای جرم کتا شیعہ دوزی کتا یا شیعہ ای خرابی کتا اور ایسا ہی نہیں نو اشی سزا ہمیشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دا وقتی کہ وطرہ چی سزا یا چی گپا در نکنائنی در کنائن ہمیشہ کہ بوشید کہ ماں غلط کتا توبہ بکن اللہ کے استغفار بکن اور چاہیے چھ معافی بلوٹی یا اسی من دروغ بستا یا کہ ماں غلط بیانی کتا اور ہما یہ چھ معافی بلوٹی ہم مردمہ چھ معافی بلوٹی کہ آئیے سرا الزامی جتگی تو یہ خطرناک گناہ ہے چھ معلوم بھی سکے بلائیں گناہ ہے اور ما اسے کم سمجھیں ما ہنچو مسلمان دفاع دیں پراتا ہوتی کا دفاع دیں کہ شے چو گشتا ہے شے چو کتا ہے شے یہ جرم کتا ہے شے یہ ڈولائی کارتوں کا یہ خرابی تو کا گناہ حالانکہ صحیح نہیں اور بغیر تحقیق بغیر گپا نے یہ خطرناک گناہ ہے یہ بہتان ہے کہ مردم دومی سرا بندتے دے میں حدیث صحیح مسلم حدیث واجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گشید واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وشتگ اتدرون ما الغیبہ واجہ فرمائند کہ غیبت چیا اوشا شن زانت صحابہ جس کن گئے واجہ غیبت چیا اوشا تو ادا ایک معلوم ہے کہ علم میں سکھ گئے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ صحابہ متوجہ بھی اور ایک سوال طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹی کے ہاں بھی سکھ کریں قالوا اللہ و رسولہ اعلم صحابہ انگوش کہ اللہ واللہ رسول شرط زانا تو ادا یعنی آیا صحابہ نازاند یا ادباً خاموش بتا یا ادباً خاموش بتا ہمیں واضح ظاہر ہے کہ ادباً خاموش بتا بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا گیشتر علم بدا تو واجہ فرمائند کہ ذکرک اخاک بما یکرہ ذکرک اخاک بما یکرہ غیبت تعریف ہمشیں کہ توتی براتا بارایا ہنچیں گپ بجن کے بما یکرہ ہو آیا نادوستائیں گپ تو آئیے پشتا با پشتا دیمانا آئی با پشتا دیوانا یا کہ کجا جا گئی تو آئی بابتا ہما گپا بجا ہم آیا کہ نلوٹت کے تو ایک گپاں دکھ جاگا بکنے منی بارا نلوٹی کہ منی گپاں تو دکھ جاگا بکنے تو ہمیں گپاں دکھ دیوانا بجنے تو ایک غیبت ہے قیل فرائیت ان کان فی اخی ما اقول تو واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جستش کو اسی واجہ بڑے بڑے مانچیں گپ جنے کہ مردہ کو وہ ہنچ چشیں مردہ تو کا ہستے ہیں بزا ما چاہوتنے مگر زیادہ ہی نہ کنے مردوں میں جن ہنچ چشیں حقیقتا ما آیا گپا جانے بیان کنے آئی پشتا با پشتا تو ای چطور ہیں تو واجہ فرمائیں ان کان فیہ ما تقول فقد اغتابتہ واجہ فرمائیں اگا ہستے آئی تہا غیبت ہمشیں اگا ہستے آئی تہا غیبت ہمشیں تو آئی کنگائے بائدے ما کنے تو آئیے ہنچیں وصفی بیان کریں آئیے ہنچیں توصیفی بیان کریں آئیے ہنچیں عملی بیان کریں یا آئیے ہنچیں گپ پہ بیان کریں کہ ایک نلوٹی کے ایک گپ یا ہستیں دیگے دیوانا من پشتا ہے کہ بجانتے آنا آوشیں چیزا تو یہ غیبت ہے یہ حقیقت آگا تو آئی تو کا ہستیں یہ غیبت ہے تو آئی کنگائے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ و اگا واجہ فرمائیں کہ اگا نیستیں تو ہنچو اسرا گشے آئی پشتا تو بابتا گپ جنگائے اور آئی حقیقتا یہ گپ نجتا یا آئی نیستیں آئی تو کا اکار نہ کتا فقط بہتہو تو اوڑا اسرا بہتام جنگائے تو بہتام جنگائے اور ای گنتریں اور ای گنتریں چھ غیبتا پرچہ کیا غیبت ہستیں تو آئی جنگائے ناجائز ہے یہ اصلاً آئی تو کا نیستیں یہ آئی تو کا نیستیں یہ جرمہ یہ نہ کتا یہ گپا یہ نجتا اور تو ہستے آئیا گشے کے آئیے چوک ہوتا ہے چوک ہوتا یہ بہتان ہے یہ بہتان ہے تو ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث غیبت ہم مارا گوشت کو غیبت کیا اوشا اور بہتان ہے توصیف اور تعریف واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کوت کہ بہتان ہمائیں کہ آئیا چیز نیستن اور تو آئی طرفہ چیزیں نسبت کنے پا دروگ پا ردیگ پا وغیرہ وغیرہ تو ادا چے یہ ہم معلوم بھی کہ غیبت چے مسترین گناہ بہتان ہے غیبت چے مسترین گناہ بہتان ہے حالانکہ غیبت بارہ اللہ رب العالمین قرآن مجید تو کساب لفظہ یعنی سک بعض خطرناکیں گا اللہ رب العالمین ان بارہ مذمت استا
کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت معنی ہمشے کہ یکے تو دومی براتے گوشتہ ورگائے براتے گوشتہ ورگائے، تو ہمیں اندازہ یعنی گناہ تو بہتان انگا مستریں، تو یہ چدا چھ معلوم بھی حدیث ہیں یہ بلاہ گناہ کبیرہ اسی مومن مسلمان بائدیں مسلمان اخلاق نہیں مسلمان آداب نہیں کہ دوم براتا وسرا ہر کس بھی آیا الزام بجن تو آیا بہتان ببندی دے میں حدیث باب ما جاء فی اللعن ای باب ہمیں باب بتائیں کہ لعنت کنگ پرچی ادرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ شریں بد اخلاق ہوں گوشتہ گو شر اخلاق گوشتہ بد اخلاق ہمارا گوشتہ تاکہ میں مومن مسلمان اخلاق یہ چیز مبن مسلمان تھا یہ چیز مبن تو ادا وجہ اسی کے لعنت بارہ ہے بعض زبان ہے یکی دو میں مثلا لعنت کنے بعض مردم تی سواریاں لعنت کن بعض لوگاں لعنت دا چکاں لعنت دا ناتے دیگراں لعنت دا تو یہ لعنت کنا یہ جائز نہ ہے اور گناہ ہے بلا ہے اسی بابتا امام صاحب حدیث اور تدیمہ وجہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائنی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتک ان العبد اذا لعن شیئا سعدت اللعنت الى السماء، وقتی کہ بندہ یک چیز یا لعنت کا لعن شیئا شیئا عام ہے یعنی اس کو بعض چیز کہتے ہیں یعنی ہر چیز اتری بھی حتیٰ کہ حیوان ہے حتیٰ کہ بیسائی بھی تو آیا لعنت کرے یا انسان بھی چاہے کافر بھی چاہے مسلمان بھی ادروشتو کا یعنی عام بیت یہ عام ہے سعدت اللعنت الى السماء گوڑا یہ لعنت برزا روتے فتغلق ابواب السماء دونها آسمان دروازک بند با چدا معلوم بھی کہ آسمان دروازک پرے آسمان دروازک بند با ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها پدا زمین نہ کہ تو زمین نے ہم کستم دروازک بند کنگ با ثم تأخذ یمینا و شمالا پدا ہمیں لعنت راس چپائی دے مادے مروتے فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن اگر دیکھے ہچ راہ نگین دی ہمیں لعنت ہمیں کہتے ہیں ہما مردم ہما چیز سرا کہ آئی سرا لعنت کنگ بیتا مثلا سواری سرا لعنت کو چاہے سواری یا سہدار یا بیسائی مثلا گاڑیاں تو کچھ لعنت ہیں گاڑیاں منی گا ہر وقت خراب ہے ہاں تو یہ منی دلوت سرا لعنت ہے تو یہ لعنت رو برزا آسمان دروازہ بندوان زمین نہ کہ بندوان ایدم آدم مرو یہ لعنت پدا ہمیں دلوت یا ہمیں سواری کہ تو لعنت کو تو ہمیش سرا نہیں روتے تو فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها اگان یہ لعنت واقعی مستحق ہیں اللہ کر رہا واقعی لعنت مستحق ہیں اللہ کر رہا گڑا اہو صحیح بیت بلے اگان یہ لعنت مستحق نہیں اور تو وسرا یہ لعنت کا نگائے گشگائے گڑا یہ لعنت جند سرا کہتے ہیں یعنی تو وت سرا وت لعنت کا نگائے انسان بیچاری اچھو یعنی لعنتان مستحق ہیں وت جند سببا تو چدا چھ معلوم بیت کہ لعنت دیگ یہ شر نہیں اور گناہ ہے تو یہ لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیثاں پوچھتا وستگاں واجہ فرمائیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان کہ مومن کرد مومن اخلاق مومن مزاج نہیں کہ ہر وقت لعنت بدا بچی مومنان اللہ تعالیٰ چی وشتا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یکی دومیگا رحمت دعایا دیاں خیر دعایا دیاں ہر وقتان زبانہ خیر رحمت نرمی ہستے ہیں اور لعنت ترندی بد زا ای مسلمان دپا نیستا اور ہمیں پیما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے مردوں میں ایک مسلمان یک دو مل السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی پیسا تجھے سلام دیا یہ رحمت اللہ رحمتان نے مگا رحمت دعایا دیے تو مومن اخلاق ہمشہ ہر وقت ملی یک رحمت دعایا دا یہ نہیں کہ لعنت بد دعایا دا تو یہ اسلام ہے دین ہے اخلاق نہیں چمو استا مومن مسلمان چی چیزا چے ببچی تو ادا دو سے مسئلہ ہیں یک مسئلہ ہمشہ کہ یہ لعنت کنا ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عام ہے درستینا ہر چیز سرا لعنت
تو آیا کافران سرا لعنت یا کہ ظالمان سرا لعنت یا گناہگاران سرا لعنت کنک جائز ہیں؟ جائز نہیں. تو چی حدیثہ معلوم بھی کہ جائز نہیں. بلے دیکھے حدیثہ معلوم بھی کہ اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ قرآن اور ہمیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ واجہ لعنت کو تو کفاران سر لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ نبی فرمائن یہود و نصاران سر لعنت بھی واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن کہ لعن اللہ شارب الخمر، یعنی کہ شراب و سر لعنت ہستے وغیرہ وغیرہ دیکھے بعضیں چیزان سر لعنت ذکر ہستے. تو عام لعنت کنگ جائز ہیں. کجام یہ ہما کہ حقیقت ہم مستحق کے مثلا کفاراں ظالماں اور ہمیں پیما یک عام یعنی گناہ ہے تو گندے تو کہ ہر کس شراب ہوا اس طرح لعنت ہے، ہر کس دزدی کا اس طرح لعنت ہے، رشوت ہوا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعنت ہے. یہ عام تو گشت کنے ہر کس ای جرم کنت ایسرا ای لعنت ہستے ہیں اور یہ ڈولا گشت کنے ظالمان اس طرح لعنت ہے. سمجھے نا، یہود و نصاران اس طرح لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انچو گشت. یہ وہ عام بیت، چاہے کافر بان چاہے مسلمان بان فاسق و فاجر بان ظالم بان، یہ عام لعنت ہے. دیگی ایک لعنت ہستے ہیں خاص لعنت. خاص لعنت مسئلہ مشے کہ تو خاص یک شخص یا گوشے تو یک کدی شراب ورگائیں تو اسے اسی طرح لعنت ہے. آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ جائز نہیں. یہ جائز نہیں کہ تو خاص مردمہ لعنت بکا، خاص مردمہ لعنت بکا. یک شراب مرد کی استا ہر وقت دائمہ شراب ہوا آورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دات پدا شوت پدا شراب ہوا پدا آورتی سزا دا تو یک کی اگوش کے اللہ لعنت اس شرابہ یہ چچو شراب ورگائیں. حالانکہ شراب ورگ بلائیں فسق بلائیں فجور بلائیں گناہ عظیم، بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و ادب دین مارا یہ چیزاں چنچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش کے شی لعنت مدی ہے پرچی کی یحب اللہ و رسول ای اللہ و اللہ رسول دوست داری شیطان رد آیا بلے اللہ و اللہ رسول یہ دلا دوستا ایک مومن مسلمان ہے تو رد کبتا لعنت مدی ہے. تو ادا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دیا منع کو اور دکھ جا گیا لعن اللہ شارب الخمر شراب ورو کا لعنت ہے. تو معنی ہے کہ عام تو گوشت کھنے تو اسے ہر کا شراب ہوا اسر لعنت ہے، بلے حتیٰ کہ یک فاسق فاجر تو گندگا بذاتی ہی ای جندہ مردم شخصہ تو لعنت کنگ یہ صحیح نہیں، مردم شخصہ لعنت کنگ یہ صحیح نہیں. حتیٰ کہ کفارہ نبارے اہم کہ خاص کافران تو گوشت کنے اس طرح لعنت ہے اس طرح لعنت ہے اس طرح لعنت لا اشیاء ہوں اختلاف ہستے، بلے صحیح قول میں معلوم بھی کہ آئیہ ہوں تو لعنت کت نہ کنے الا ہما یہ کہ قرآن سنت نامت کا گو اس طرح لعنت کا، یا ہما مردم کہ ہما کافر کہ آئیے قرآن سنت نام اتکا گوری کفر سرا وفات بتا آئیے تو مثلا لعنت کت کنے. بلے عام کافر یعنی شخصاً فردن تو لعنت کت نہ کنے، مثلا یک کی پیت کافری یک کی برات کافری یک کی سنگتی کافری تو اس طرح لعنت ہے اس طرح لعنت ہے پرچی کافری نہ یہ دول باید مبی مسلمان اخلاق نہیں. دیم حدیث صحیح مسلم حدیث ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائنی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن کہ ان امرأة لعنت ناقة لها یک سفریا واجہ روگ آیا جنے آدمی گونا گون ای ہوشتر روگا نہا ہوشتر نروتے تو بعضیں دلسائیہ چے گوڑا ہمیں جنے نا ای لعنت کو ہوتی ہمیں ہوشتر اس طرح لعنت ہے شتنا کا انچو کہ بعضیں ماں مسلمان انچو تی سواریاں لعنت کنے گاڑیاں لعنت کنے تو اسی ہنچو لعنت کو اس طرح. تو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تصحبنا ناقۃ علیہا لعنت، وجہ فرمائیں کہ میں سفرہ ہوشتر سواری کہ ای سرا لعنت کنک بتا سرا لعنت استے یہ میں امرا بتنا کم گوڑا واجہ یہ ہوشتر واجہ چو گوشت گوڑا ہوشترش یالا کوت یعنی ہوشتر کسا پتہ دست نجا صحابیہ ہوشترش یالا کوت یہ صحیح مسلم روایت ہے. تو چدا چھ معلوم بھی کہ دلوت و حیوانہ ہوں لعنت کنک شر نہیں، دلوت و حیوانہ ہوں لعنت کنک شر نہیں، آئیے لعنت کنک یہ بد دعا ہے دیکھ جائز نہیں. تو ہمیں ڈولا وہ تی چکا چھتو گنتر لہتی مردوں تو چکا نہیں سرا لعنت کا جنے نہیں سرا لعنت کا یہ چھتو گنتر ہنگا ناجائز ہے پرچانی حقوق گیشتر.
تو ادا ای حدیث چے معلوم بھی کہ انسان لعنت کنگا چے اترا بدارت اور پرچی کے حتیٰ کہ جمادات حتیٰ کہ بیسا حتیٰ کہ سہدار دوستی چیزیں لعنت کنگ یہ صحیح نہیں. اور صحابہ نے اتباع چدہ معلوم بھی کہ صحابہ چنچو اتباع کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آہاں یعنی یہ ہوشتر کہ اللہ نبی فرمائیں کہ یلا کنے یلا ہشکوت یہ ہوشتر پتہ کسا نظرت. دیم حدیث راخری باب انشاءاللہ مختصراً عامشی کہ باب افشاء السر راز ڈننا کنگ راز دیا گو ڈننا کنگ ایشی حکم چی ایہو ناجائز ایہو گناہ کبیرہ. وجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمائنی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتا ان من اشر الناس منزلة عند اللہ یوم القیامت الرجل الذي يفضي الى امرأته. اذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شگائیں کہ اشر الناس گنتر مردم ای جا عند اللہ کر رہا ہے قیامتا اللہ کر رہا گنتر مردمان سے یکی کجام ہما ہے کہ یفضی الی امرأته وتفضی الی ثم ینشر سرہا ہما مردے نے کہ آوتی جنین کر رہا روت وتی حاجتا پورا کا اور پدا کہ استے ہمیں گپاں ڈننا جا ہمیں گپاں جنین مردین خاصیں گپاں اشاں کہ استے آرو ڈننا جان اور چو بازیں سنگتان کر رہا جانتے یہ اشر الناس گنتر مرد میں اللہ کر رہا چدہ چھ معلوم بھی کہ سختیں وعید ہے چدہ چھ معلوم بھی کہ گناہ کبیرہ ہے چاہے مردین بھی چاہے جنین حتیٰ کہ جنین ہوں جائز نہیں کہ مثلا ہوتی مردین کے سیاں گپاں ہمیں خاصے نہ کہ لوگ تو کا بنتے ہیں. اور بعض علماء اوشی کی حدیث حتیٰ کہ بغیر چاہ خاص حاجت پورا کنگا عید کے درستیں گا پرچی کے استا جنین مردینی راز ودمتا یہ ہوں اشتو کا داخلہ کہ راز پرچی کے چونئی راز شنکنگ عام جائز نہیں گوڑ جنین مردین انت جائز نہیں شیئے ضرر بھی نقصان بھی تے تو چدہ چھ معلوم بھی کہ یہ خطرناک گناہ ہے. اور بعض مردم سنگتان کر رہا ہوں شنگا پجاں اور بعضیں سنگتان کر رہا اپنا جنبلے وقت کے جنین مردین طلاق باں جدا باں ظاہر باں نی سجن رازان کشی یہ جائز نہیں کہ آئی تو رازاں ہر چیز کے بیتے گا جائز نہیں یہ امانت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم روایت ہے ان من اعظم الامانہ یعنی اعظم ترین امانت مستر امانتاں چی ایک امانتی بلائیں ہمشے کہ ایک جنینی آوتی سترہ وتی عزتا کر رہا امانت کا طرح حوالہ کا نتو روے ہمیں امانتا کہ استیں شنگ کنے او دکھ جاگا گپ جنے یہ جائز نہیں اور مسلمان اخلاق نہیں. وعن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ. راز جائز نہیں کہ مردوں آیا شنگ بکا جائز نہیں کہ مسلمان ای راز طرح معلوم بیت اشیاء غلطی کتا اشیاء گناہ کتا اور ظاہر نہیں واضح نہیں مردمان دیما اور طرح معلوم آئیے یہ جائز نہیں کہ تو آئیے برو مردمان دیما شنگ بکا. اور اشتو کا یعنی وقت کے گپ پہ آئیے جائز نہیں کہ طرح معلوم ہے تو جن تے معلوم ہے ہمیں ڈولا پوٹوں کہتے ہو مثلا تی واسے جائز نہیں کہ بغیر اجازتا تو ہنچی حالتیاں پوٹو گرے اور ہاں شنگ کنا ادھر مشتو کا قائن تو یہ راز تو کا امانت تو کا خیانت ہے. اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا حدث الرجل بالحدیث وقت کے دو مردم ودمتا راز کجام یا اوشا راز چیا اوشا یا ہمشہ راز ہمشہ کے مرد کہتے کہ گپ پی جاؤشی یہ گپ تکر امانت ہے بس بینی و بینک یعنی منی تی درمیانا اشمان ہمشہ کہ راز ہے یا کہ طرح صراحتاً گوشی کہ یہ گپ قسم وجو یہ راز ہے یہ امانت نہیں تکر رہا. اور ہمیں پیما یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ. اگر یہ مرد میں تو گپ جنگائیں گپ پجا تو پتہ انگو رانگو چارتی کے بارے دگی اکی اشکن گانا ہے من گپا تو وقتی کے چارتی معنی اشن کے انالوٹ دگی اکی گپ گش بکا یہ علامت ہے نشانی ہے کہ اے ہوں امانت ہے فہی امانہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکائیں یہ امانت ہے چموستا یعنی یہ اندازہ تاکہ یعنی مردم انسان دو میں کے رازے خیالہ بکاں اور رازہ درمکاں پرچی کہ یہ خطرناک گناہ ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا سخت بعض گوشتہ کو دین اسلام یہ چیزیں بچی کہ مردم دگرے راز پشتہ کپگ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہما کشن لوگان
چما کھڑکیا یا کہ دروازہ کا ٹھونگ گیا چاری بچی ہمیں راز ہے درکن گے نا تو ستر یا پردے تو کائیں لوگ اچھی بھی تو چم ٹھونگا چارے بے اجازتا نے حتیٰ کہ اشی آگا نبی فرمائیں کہ اگر یک سنگے بجائیں یا چیزیں بجانتے ہیں چما بھی لگی ہوں گناہ نہیں اسے جرم نبی پرچہ کہ ہم راز ہے کہ لوگ تو کہہ گئے لوٹی سے معلوم بکا چمو اس یعنی بلا بدیں اخلاق ہے کہ ایک مسلمان ہے ایک برات ہے چاہے ودمتی سنگتی راز باں چاہے جنین مردین راز باں چاہے ملکی راز باں یعنی مزنے ملکی ہوتے ملک رازا برے دیگریا بدے یا علی العموم درست راز دیگ شنکنگ مسلمان ہے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل توفیقہ بدانے کے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم اجمعین.